بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. یہ بیان ان دعا کے بارے میں ہے جو آدمی بیت الخلاء داخل ہونے کے وقت پڑھتا ہے، یا یہ بیان ہے ان چیزوں کا جو انسان بیت الخلاء داخل ہونے کے وقت کہتا ہے یا پڑھتا ہے۔ اس باب کی حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ حدیث کی سند میں کبھی کبھار اخبرنا کا الفاظ آتے ہیں اور کبھی حدثنا کے الفاظ آتے ہیں، اور کبھی حدثنی اور کبھی اخبرنی کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سمجھ لیں۔ پہلے محدثین سے حدیث حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ استاذ حدیث پڑھتا تھا اور شاگرد اس کی املا کرتے تھے، اپنی ڈائریوں میں اور کاپیوں میں لکھتے تھے۔ تو جب استاذ حدیث پڑھے اور شاگرد اس کو سنے، تو جب آگے شاگرد روایت کرے گا تو وہ فرمائے گا حدثنی، یعنی وہ حدثنا کے الفاظ استعمال کرے گا کہ استاذ نے مجھے حدیث پڑھائی۔ پھر اگر وہ سننے والا شاگرد اکیلا ہے تو وہ حدثنی یعنی واحد متکلم کی ضمیر لائے گا، اور اگر وہ بہت سارے ہیں تو پھر جمع کی ضمیر لائے گا، حدثنا کہے گا، وبہ قال حدثنا، اور یہ حدیث ہمیں ہمارے استاذ نے پڑھ کے بتائی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا اور استاذ سنتا تھا، تو اس طریقے سے حدیث کی اجازت حاصل کی جاتی تھی۔ تو جب کوئی حدیث ایسی ہو جو شاگرد نے استاذ کے سامنے استاذ کی کتاب سے پڑھی ہو اور استاذ نے اس کی اجازت دی ہو، تو وہ حدیث جب وہ شاگرد آگے روایت کرے گا تو وہ کہتا ہے وبہ قال اخبرنا، کہ اس حدیث کی ہمارے استاذ نے ہمیں خبر دی۔ خبر دینے میں برابر ہے کہ انہوں نے ہمیں کتاب دی اور ہم نے ان کے سامنے پڑھی اور انہوں نے ہمیں اجازت دی، اس معنی میں بھی خبر کے الفاظ آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے استاذ نے ہمیں پڑھ کے بتائی وہ بھی جیسے حدثنا کے الفاظ۔ تو یہ فرق ہے کہ جب شاگرد پڑھے اور استاذ سنے اور اجازت دے تو اس وقت اخبرنا اگر جمع ہے، بہت سارے ہیں، اور اگر واحد ہے، اکیلا ہے، پڑھنے والا اکیلا ہے، تو پھر اخبرنی کے الفاظ استعمال کرے گا، یعنی واحد متکلم کی ضمیر لائے گا، اور اگر زیادہ ہے تو جمع متکلم کی۔ اور اگر استاذ نے پڑھا ہو اور شاگردوں نے سنا ہو تو پھر اس صورت میں حدثنا یا حدثنی کے الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے سند میں۔ اب سند میں آپ کو حدیث کے شروع میں تو حدثنا کے الفاظ نظر آئیں گے یا اخبرنا کے، لیکن درمیان میں آپ کو سا، نون اور الف ثنا کے الفاظ نظر آئیں گے۔ تو یہ مخفف ہے حدثنا کا، یہ آپ کو صرف نون الف نا نظر آئے گا، یہ بھی مخفف ہے حدثنا کا، یعنی سند اختصار کے لیے، کتاب کے اختصار کے لیے اس طرح حدثنا کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، پوری حدثنا کا پورا لفظ ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں بھی بہت سارے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اس کے مخفف ہوتے ہیں، جیسے یو کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم، یو ایس اے، اور اسی طرح بہت سارے الفاظ انگلش میں ڈی آر ڈاکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو مخفف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نون الف نا جو ہے یہ حدثنا کا، یا سا، نون اور الف جو ہے ثنا، یہ بھی حدثنا کا مخفف ہے۔
اور اگر آپ کو الف نون اور الف انا نظر آئے سند کے اندر تو یہ مخفف ہوتا ہے اخبرنا کا. جیسے کتاب کے شروع میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال انا الامام قال اخبرنا الامام. یہ انا جو ہے یہ اخبرنا کا مخفف ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے انشاءاللہ سند کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور دوسری بات، جہاں پر بھی حدثنا ہے یا اس کا مخفف ہے یا اخبرنا اور اس کا مخفف ہے، اس سے پہلے وبہ قال محذوف ہوتا ہے. وبہ قال محذوف ہوتا ہے. اس کو بھی سند کی اختصار کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ عبارت پڑھیں گے اور سند پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ عبارت میں اگرچہ محذوف ہے لیکن جب سند پڑھیں گے تو اس میں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلے جو حدیث ہے اس کی دو سندیں امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. تو پہلی سند میں وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو پہلی سند ہے یہ حدیث انہوں نے دو اساتذہ سے سنی. یعنی امام ابو داود کے آگے دو استاذ ہیں. ایک انہوں نے سنی مسدد بن مسرحد سے اور ایک انہوں نے حضرت حماد سے. تو فرماتے ہیں جو مسدد ابن مسرحد سے میں نے یہ حدیث سنی اس میں الفاظ یہ ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور جو حدیث میں نے حماد رحمہ اللہ سے سنی ہے اس کے الفاظ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی صرف اعوذ باللہ اور اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اس عبارت میں موجود نہیں، وہاں پر اعوذ باللہ ہے دوسری سند میں. اور جو حماد سے جو سند مروی ہے اس میں اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک. باقی حماد سے آگے سند اسی طرح چل رہی ہے. یعنی ایک تو انہوں نے ڈائریکٹ حماد سے سنی اور ایک مسدد ابن مسرحد کے واسطے سے حماد سے یہ حدیث انہوں نے سنی ہے. تو یعنی اپنے استاذ کے استاذ سے ڈائریکٹ بھی حدیث سنی ہے اور اپنے استاذ سے بھی حدیث سنی. جو اپنے استاذ سے سنی اس میں الفاظ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور جب جو اپنے استاذ کے استاذ سے ڈائریکٹ سنی ہے تو اس میں الفاظ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ وہ خصوصیت ہے جو آپ کو بتائی تھی کہ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث کی ایک سند چلاتے ہوئے ساتھ دوسری سند کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں، وہ بھی درمیان میں ذکر کر دیتے ہیں. تو اس میں جو فرق ہے اس کا بھی تذکرہ انہوں نے فرمایا ہے. اب عبارت کو دیکھیں. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید. یہ ایک سند ہے. یہاں سے آگے دوسری سند ہے. وعبد الوارث وبه قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء. تو جو پہلی روایت ہے حماد سے عن حماد سے جو روایت ہے حماد بن زید سے، فرماتے اس کے الفاظ یہ ہے قال اللہم انی اعوذ بک، آگے وہی ہے من الخبث والخبائث. وعن عبد الوارث، اور جو عبد الوارث سے آگے حدیث سند جاری ہو رہی ہے اس کے الفاظ ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. تو معذرت کے ساتھ جو میں نے مسدد ابن مسرحد کا نام ذکر کیا عبد الوارث کی جگہ، تو عبد الوارث سے ایک روایت ہے اور ایک روایت جو ہے وہ مسدد ابن مسرحد سے ہے جو حماد کے واسطے سے ہے. تو یہ فرق ہے. عام طور پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہی پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث. قال، مجھے حدیث بیان کی حسن ابن عمر نے، یعنی جو سدوسی ہے، انہوں نے مجھے خبر دی. وکیع نے، انہوں نے روایت کیا شعبہ سے، انہوں نے عبدالعزیز سے. عبدالعزیز کون ہے؟ وہ ابن صہیب ہے، صہیب کے بیٹے ہیں. انہوں نے انس سے یہ حدیث سنی. قال، وہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک.
یعنی عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ وہی الفاظ ہے جو اوپر والی حدیث میں۔ وقال شعبۃ، اور شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال مرۃ اعوذ باللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبدالعزیز کو سنا، یعنی جو اوپر عبدالعزیز رحمہ اللہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہی سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا انہوں نے ایک مرتبہ کہا اعوذ باللہ، یعنی اللہم انی اعوذ بک من، یہ نہیں کہا، صرف اعوذ باللہ کہا۔ اور آپ نے کو معلوم ہے کہ اوپر حدیث گزر چکی ہے جس میں دونوں الفاظ موجود ہیں، دونوں کا کہنا ٹھیک ہے۔ تو روایت تو وہ اللہم انی اعوذ بک کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، لیکن ایک مرتبہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ سنا اعوذ باللہ۔ وقال وہیب عن عبدالعزیز، اور ایک تیسری حدیث ہے جو عبدالعزیز ہی سے مروی ہے، یعنی یہ تینوں حدیثیں عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی سے مروی ہے، ایک میں اللہم انی اعوذ بک اور شعبہ کہتے ہیں میں نے اعوذ باللہ سنا، اور وہیب رحمہ اللہ نے عبدالعزیز سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلیتعوذ باللہ، یعنی اللہ سے پناہ مانگو، کہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگو جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس وقت اللہ سے پناہ مانگو۔ لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ہے والی فلیتعوذ باللہ والی، یہ شاذ ہے، اس لیے کہ باقی تمام حدیثیں جو ہے وہ قولی ہے، وہ فعلی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذکر ہے، فعل کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی حکم دیا ہے فلیتعوذ باللہ، اس لیے یہ حدیث ان حدیثوں کے مخالف ہے، اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ شاذ ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوشة محتضرة، یہ جو بیت الخلاء ہے یا پیشاب پخانے کی جگہ ہے، محتضرۃ یہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، فاذا اتى احدكم الخلاء، پس جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کو جائے، فلیقل تو چاہیے وہ کہ وہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے، والخبائث اور خبیث جنیوں سے۔ خبائث سے مراد الخبث سے مراد جنات ہے، برے جنات، اور خبائث سے مراد جنیاں ہیں جو مؤنث ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے خبث سے مراد جنات ہے، مذکر مؤنث سب کو شامل ہے۔ خبائث سے مراد بول و براز ہے، یعنی پیشاب اور اس کی چھینٹوں اور اس کے گندگی سے بھی رب العالمین مجھے محفوظ فرمائے، یا اس کی تکلیف سے بھی رب العالمین مجھے محفوظ فرمائے۔ تو خبث سے مراد جنات ہے اور خبائث سے مراد بول و براز ہے۔ پھر بعض حضرات پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہاں پر خبث نہیں ہے بلکہ خبث اصل لفظ ہے، خبث والخبائث، اور بعض علماء نے تو سختی سے منع کیا ہے کہ اس کو خبث نہ پڑھا جائے بلکہ اس سے معنی میں فرق آ جائے گا، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، اگر اس کو ساکن کر دیا جائے تو بعض حضرات جو ہے تخفیف کے لیے ساکن پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر تو عام طور سے تخفیف کے ارادے سے خبث نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ سمجھتے ہی یہی ہے کہ یہ لفظ خبث ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو علماء ہیں اور جو جن کے پڑھنے والے ہیں کہ تخفیف سے جن لوگوں کو خبث پڑھنا مشکل ہے تو وہ خبث پڑھ لے تخفیف کے لیے، لیکن جو عام حضرات ہیں، عام عوام ہیں، ان کو تو تخفیف کا علم نہیں، اس لیے عام طور پر اس کو خبث ہی پڑھنا چاہیے، اور جو عام عوام ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ خبث ہی پڑھے، اس لیے جو حضرات سختی کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ قال ان هذه الحشوشہ، حشوشہ اصل میں حشوشہ کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پر کھجور کے بہت سارے درخت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو،
کیونکہ عام طور پر عرب میں کھجور کے درخت ہوتے تھے اور وہ اسی کے پردہ اور آہٹ بنا کر وہاں پر قضاء حاجت کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ پھر مشہور ہو گیا اور پھر یہ لفظ بیت الخلاء کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، جب بیت الخلاء اور عرب اور ان کے مکانات میں بننے شروع ہو گئے تو اس کے لیے بھی حشوشہ کے لفظ استعمال ہونے لگا، لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے کہ بہت سارے کھجور کے درخت ہو جو آپس میں ملے ہوئے ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ۔ اصل میں اس باب کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے استقبال قبلہ کا، یعنی پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا یہ درست نہیں۔ اس میں 4 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً چاہے آبادی ہو یا صحرا ہو، قبلے کی طرف پیٹ کرنا یا منہ کرنا یہ درست نہیں۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ یعنی احناف کا یہ مسلک ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا دونوں جائز ہے۔ یہ مسلک ہے عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ آبادی میں قضاء حاجت کرتے وقت یعنی آبادی میں یعنی آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز آڑ ہو، جیسے آج کل بیت الخلاء بنے ہوتے تو دیواریں چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، تو آبادی میں قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا دونوں جائز ہے۔ لیکن جہاں پر صحرا ہے، عام میدان ہے، آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی آڑ نہیں، تو صحرا میں جو ہے پھر قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا قضاء حاجت کے وقت یہ درست نہیں۔ یہ تیسرا مسلک ہے، اور یہ مسلک ہے امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا چاہے آبادی ہو یا صحرا ہو مطلقاً درست اور جائز نہیں قضاء حاجت کے وقت، لیکن پیٹ کرنا جائز ہے، چاہے آبادی ہو یا صحرا ہو، پیٹ کرنا درست ہے۔ یہ 4 مسالک ہیں، اور جو اس باب میں احادیث آ رہی ہے اور اس سے اگلے جو دوسرا باب ہے باب الرخصۃ فی ذالک، اس میں ان حضرات کے دلائل آ رہے ہیں اور یہ دلائل ساتھ ساتھ ذکر ہوں گے، اور وہاں پر نشاندہی کر دی جائے گی کہ یہ کون سے مسلک کی یہ حدیث کون سے مسلک کی دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی اس میں ہے اور وہ ہے استنجا کرنا 3 پتھروں سے، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، وہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔